بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورۃ الدخان۔ حامیم والکتاب المبین، حامیم قسم اس کتاب واضح کی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے اس کو اتارا ایک برکت کی رات میں۔ نمبر 1 ہم ہیں کہہ سنانے والے۔ نمبر 2 فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی میں جدا ہوتا ہے ہر کام جانچا ہوا۔ امرا من عندنا، حکم ہو کر ہمارے پاس سے۔ نمبر 3 انا کنا مرسلین، ہم ہیں بھیجنے والے۔ نمبر 4 رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم، رحمت سے تیرے رب کی وہی ہے سننے والا جاننے والا۔ نمبر 5 رب السماوات والارض وما بینہما، رب آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم کو یقین ہے۔ نمبر 6 لا الہ الا هو یحیی و یمیت، کسی کی بندگی نہیں سوائے اس کی کہ جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ ربکم و رب آبائکم الاولین، رب تمہارا اور رب تمہارے اگلے باپ دادوں کا۔ نمبر 7 بل ہم فی شک یلعبون، کوئی نہیں وہ دھوکے میں ہے کھیلتے۔ نمبر 8 فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، تو انتظار کر اس دن کا کہ لائے آسمان دھواں صریح۔ یغشی الناس ھذا عذاب، جو گھیر لے ہوئے لوگوں کو یہ ہے عذاب۔ تفسیر نمبر 1 شب قدر میں قرآن کا نزول۔ برکت کی رات شب قدر ہے، کما قال تعالی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ قدر رکوع نمبر 1 جو رمضان میں واقع ہے، لقولہ تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورہ بقرہ رکوع نمبر 23۔ اسی رات میں قرآن کریم لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر اتارا گیا، پھر بتدریج 23 سال میں پیغمبر پر اترا، نیز اسی شب پیغمبر پر اس کے نزول کی ابتدا ہوئی ہے۔ نمبر 2 یعنی کہہ سنانا ہمیشہ ہمارا دستور رہا ہے، اسی کے موافق یہ قرآن اتارا۔ نمبر 3 قضاء و قدر کے فیصلوں کی رات، یعنی سال بھر کے متعلق قضاء و قدر کے حکیمانہ اور اٹل فیصلے اسی عظیم الشان رات میں لوح محفوظ سے نقل کر کے ان فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں جو شعبۂ تکوینیات میں کام کرنے والے ہیں۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شعبان کی 15ویں رات ہے، جسے شب برات کہتے ہیں۔ ممکن ہے وہاں سے اس کام کی ابتدا اور شب قدر پر انتہا ہوئی ہو، واللہ عالم۔ نمبر 4 یعنی فرشتوں کا ہر کام پر جو ان کے مناسب ہو، چنانچہ جبرائیل کو قرآن دے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ نمبر 5 یعنی تمام عالم کے حالات سے باخبر ہے اور ان کی پکار سنتا ہے، اس لیے عین ضرورت کے وقت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دے کر اور عالم کے لیے رحمت کبریٰ بنا کر بھیج دیا۔ نمبر 6 اللہ کی ربوبیت، یعنی اگر تم میں کسی چیز پر یقین رکھنے کی صلاحیت ہے تو سب سے پہلے چیز یقین رکھنے کے قابل اللہ کی ربوبیت عامہ ہے، جس کے آثار ذرہ ذرہ میں روز روشن سے زیادہ حوائد ہیں۔ نمبر 7 یعنی جس کے قبضہ میں مارنا جلانا اور وعدہ وجود آدم کی باغ ہو اور سب اولین و آخرین جس کے زیر تربیت ہوں، کیا اس کے سوا کسی دوسرے کی بندگی جائز ہو سکتی ہے؟ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس میں شک و شبہ کی قطعاً گنجائش نہیں۔ نمبر 8 کفار دھوکے میں ہے، یعنی ان واضح نشانات اور دلائل کا اقتضا تو یہ تھا کہ یہ لوگ مان لیتے، مگر پھر بھی نہیں مانتے، بلکہ وہ توحید وغیرہ عقائد حقہ کی طرف سے شک میں پڑے ہیں اور دنیا کے کھیل کود میں مصروف ہیں، آخرت کی فکر نہیں جو حق کو طلب کریں اور اس میں غور و فکر سے کام لیں۔ یہ اس دھوکے میں ہے کہ ہمیشہ یوں ہی رہنا چاہیے، خدا کے سامنے کبھی پیشی نہ ہوگی، اس لیے نصیحت کی باتوں کو ہنسی کھیل میں اڑا دیتے ہیں۔ علیم دردناک۔ نمبر 1 ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اے رب کھول دے ہم پر سے یہ آفت، ہم یقین لاتے ہیں۔ نمبر 2 انا لهم الذکری وقد جاءهم رسول مبین، کہاں ملے یعنی نصیب ہو ان کو سمجھنا اور آ چکا ان کے پاس رسول کھول کر سنانے والا۔ ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، پھر اس سے پیٹھ پھیری اور کہنے لگے سکھایا ہوا ہے بولا۔ نمبر 3 انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، ہم کھولے دیتے ہیں یہ عذاب تھوڑی مدت تک، تم پھر وہی کرو گے۔ نمبر 4 یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، جس دن پکڑیں گے ہم بڑی پکڑ، تحقیق ہم بدلہ لینے والے ہیں۔ نمبر 5 وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، اور جانچ چکے ہم ان سے پہلے فرعون کی قوم کو اور آیا ان کے پاس رسول عزت والا۔ نمبر 6 ان ادوا الی عباد اللہ، کہ حوالے کر دو میرے بندے خدا کے۔ نمبر 7 انی لکم رسول امین، میں تمہارے پاس آیا ہوں بھیجا ہوا معتبر۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي، اور یہ کہ چڑھے نہ جاؤ اللہ کے مقابل میں۔ تفسیر نمبر 1 دخان مبین کیا ہے؟ دھوئیں سے یہاں کیا مراد ہے؟ اس میں سلف کے 2 قول ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کہتے ہیں کہ قیامت کے قریب ایک دھواں اٹھے گا جو تمام لوگوں کو گھیر لے گا، نیک آدمی کو اس کا اثر خفیف پہنچے گا جس سے زکام سا ہو جائے گا اور کافر و منافق کے دماغ میں گھس کر بے ہوش کر دے گا، وہی یہاں مراد ہے۔ شاید یہ دھواں وہی سماوات کا مادہ جس کا ذکر ثم استوى الى السماء وهي دخان میں ہوا، گویا آسمان تحلیل ہو کر اپنی پہلی حالت کی طرف عود کرنے لگیں گے اور یہ اس کی ابتدا ہوگی، واللہ عالم۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور و شور کے ساتھ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس آیت سے مراد
وہ دھواں نہیں جو علامات قیامت میں سے ہے، بلکہ قریش کے تمرد و طغیان سے تنگ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ ان پر بھی 7 سال کا قحط مسلط کر دے، جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں مصریوں پر مسلط ہوا تھا۔ چنانچہ قحط پڑا جس میں مکہ والوں کو مردار اور چمڑے ہڈیاں کھانے کی نوبت آ گئی۔ غالباً اسی دور میں یمامہ کے رئیس ثمامہ ابن آثار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف پہ اسلام ہوئے اور وہاں سے غلہ کی جو بھرتی مکہ کو جاتی تھی بند کر دی۔ غرض اہل مکہ بھوکوں مرنے لگے، اور قاعدہ ہے کہ شدت کی بھوک اور مسلسل خشک سالی کے زمانے میں یعنی زمین و آسمان کے درمیان دھواں سا آنکھوں کے سامنے نظر آیا کرتا ہے، اور ویسے بھی مدت دراز تک بارش بند رہنے سے گرد و غبار وغیرہ چڑھ کر آسمان پر دھواں سا معلوم ہونے لگتا ہے۔ اس کو یہاں دخان سے تعبیر فرمایا۔ اس تقدیر پر یکشن ناسا میں لوگوں سے مراد مکہ والے ہوں گے، گویا یہ ایک پیشین گوئی تھی، کما یدل علیہ قولہ فرتقب، جو پوری ہوئی۔ نمبر 2، عذاب کے وقت کفار کی توبہ، یعنی اس عذاب میں مبتلا ہو کر یوں کہیں گے کہ اب تو اس آفت سے نجات دیجیے، آگے کو ہماری توبہ، ہم کو اب یقین آ گیا، پھر شرارت نہ کریں گے، پکے مسلمان بن کر رہیں گے۔ آگے اس کا جواب دیا۔ نمبر 3، حق تعالیٰ کا کفار کو جواب، یعنی اب موقع سمجھنے اور نصیحت سے فائدہ اٹھانے کا کہاں رہا؟ اس وقت تو مانا نہیں جب ہمارے پیغمبر کھلے کھلے نشان اور کھلی کھلی ہدایات لے کر آیا تھا، اس وقت کہتے تھے یہ باولا ہے، کبھی کہتے کسی دوسرے سے سیکھ کر اس نے یہ کتاب تیار کر لی ہے۔ ابن عباس کی تفسیر کے یہ مطلب ہوا، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے موافق یہ معنی ہوں گے کہ اہل مکہ نے قحط وغیرہ سے تنگ آ کر درخواست کی کہ یہ آفت ہم سے دور کیجیے۔ بعض روایت میں ہے کہ ابو سفیان وغیرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں فریاد کی کہ آپ تو کہتے ہیں میں رحمت ہوں اور آپ کی قوم قحط و خوشحالی سے تباہ ہو رہی ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحم اور قرابت کا واسطہ دیتے ہیں کہ اس مصیبت کو دور ہونے کی دعا کیجیے، اگر ایسا ہو گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ آپ کی بارش سے دعا ہوئی، اور ثمامہ نے جو غلہ روک دیا تھا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلوا دیا، پھر بھی وہ ایمان نہ لائے۔ اسی کو فرماتے ہیں انا لہم الذکریٰ الی آخری، یعنی یہ لوگ ان باتوں سے ماننے والے کہاں ہیں؟ اس قسم کی چیزوں میں تو 1000 تعویلیں گھڑ لیں، جو بھی چیز بالکل کھلی ہوئی آفتاب سے زیادہ روشن تھی، یعنی آپ کے پیغمبری، اسی کو نہ مانا۔ کوئی مجنون بتلانے لگا، کسی نے کہا صاحب فلاں رومی غلام سے کچھ مضامین سیکھ آئے ہیں، ان کو اپنی عبارت میں ادا کر دیتے ہیں۔ ایسے متعصب متعاندین سے سمجھنے کی کیا توقع ہو سکتی ہے؟ نمبر 4، کفار کی ہٹ درمی، یعنی اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے عذاب ہٹا لیں پھر وہی حرکتیں کریں گے جو پہلے کرتے تھے۔ اور ابن مسعود کی تفسیر پر یہ مطلب ہوگا کہ لو اچھا ہم تھوڑی مدت کے لیے عذاب ہٹا لیتے ہیں، پھر دیکھ لینا یہ وہی کریں گے جو پہلے کرتے تھے۔ نمبر 5، ابن عباس کے نزدیک بڑی پکڑ قیامت میں ہوگی، غرض آخرت کا عذاب نہیں ٹلتا، اور ابن مسعود کے نزدیک بڑی پکڑ سے مراد مارکہ بدر کا واقعہ مراد ہے، بدر میں ان لوگوں سے بدلہ لے لیا گیا۔ نمبر 6، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کا امتحان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ نمبر 7، حضرت موسیٰ اور فرعون، یعنی خدا کے بندوں کو اپنا بندہ مت بناؤ، بنی اسرائیل کو غلامی سے آزادی دو اور میرے حوالے کرو، میں جہاں چاہوں لے جاؤں۔ آتیکم بسلطان مبین، لاتا ہوں تمہارے پاس سند کھلی۔ نمبر 1، وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ، اور میں پناہ لے چکا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کرو۔ نمبر 2، وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اور اگر تم نہیں یقین کرتے مجھ پر تو مجھ سے پرے ہو جاؤ۔ نمبر 3، فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، پھر دعا کی یعنی پکارا اپنے رب سے کہ یہ لوگ گناہ گار ہیں۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ، پھر لے نکل رات سے میرے بندوں کو، البتہ تمہارا پیچھا کریں گے۔ نمبر 4، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور چھوڑ دیا دریا کو تھما ہوا۔ انہم جند مغرقون، البتہ وہ لشکر ڈوبنے والے ہیں۔ نمبر 5، کم ترکوا من جنات وعیون، بہت سے چھوڑ گئے باغ اور چشمے اور کھیتیاں اور گھر، وزروع و مقام کریم، اور کھیتیاں اور گھر خاصے، ونعمت کانوا فیہا فاکہین، اور آرام کا سامان جس میں باتیں بنایا کرتے تھے۔ کذالک وورثناھا قوما آخرین، یوں ہی ہوا اور وہ سب ہاتھ لگا دیا ہم نے ایک دوسری قوم کے۔ نمبر 6، فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا، پھر نہ رویا ان پر آسمان اور زمین۔ نمبر 7، اور نہ ملی۔ تفسیر نمبر 1، کھلی سند وہ معجزات تھے جو حضرت موسیٰ نے دکھائے، عصا اور ید بیضا وغیرہ۔ نمبر 2، یہ ان کی دھمکیوں کا جواب دیا، یعنی میں تمہارے ظلم و ایذا سے خدا کی پناہ حاصل کر چکا ہوں، وہ میری حمایت پر ہے اور اس کی حفاظت پر مجھے بھروسہ ہے۔ نمبر 3، یعنی اگر میری بات نہیں مانتے تو کم از کم مجھے ایذا دے کر اپنے جرم کو سنگین مت کرو، میرے بخیر تو امید میرا بخیر تو امید نیس بد مرساں،
اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں یعنی اپنی قوم کو لے جاؤں تم راہ نہ روکو۔ نمبر 4 حضرت موسیٰ کی دعا، یعنی آخر مجبور ہو کر اللہ سے فریاد کی کہ یہ لوگ اپنے جرائم سے باز آنے والے نہیں، اب آپ میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔ وہاں کیا دیر تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فرعونیوں کو اطلاع کیے بدون بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات مصر سے چلے جاؤ، کیونکہ دن ہونے پر جب انہیں اطلاع ہوگی اس وقت تمہارا پیچھا کریں گے، لیکن یاد رہے کہ راستے میں سمندر پڑے گا، اس پر عذاب مارنے سے پانی ادھر ادھر ہٹ جائے گا اور درمیان میں خشک اور صاف راستہ نکل آئے گا، اسی راستے سے اپنی قوم کو لے کر گزر جاؤ۔ نمبر 5 یعنی اس کی فکر مت کرو کہ دریا میں خدا کی قدرت سے جو راستہ بن گیا وہ باقی نہ رہے، اس کو اسی حالت میں چھوڑ دے۔ یہ راستہ دیکھ کر ہی تو فرعون کا لشکر اس میں گھسنے کی ہمت کریں گے، چنانچہ وہ سب خشک راستے دیکھ کر اندر گھسے۔ اس کے بعد خدا کے حکم سے سمندر کا پانی چاروں طرف سے آ کر مل گیا، سارا لشکر اس طرح غرقاب ہوا۔ نمبر 6 مصر کے اموال بنی اسرائیل کو یعنی بنی اسرائیل کے ہاتھوں میں دے دیا، جیسے کہ سورہ شعراء میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرعون کے غرق ہوئے بعد مصر میں بنی اسرائیل کا دخل ہوا، اور اگر یہ ثابت نہ ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ جس قسم کا سامان فرعونیوں نے چھوڑے تھے اسی طرح کے ہم نے بنی اسرائیل کو دے دیے، واللہ عالم۔ نمبر 7 مومن کی موت پر زمین و آسمان کا گریا، روایت میں ہے کہ مومن کے مرنے پر آسمان کا وہ دروازہ روتا ہے جس سے اس کی روزی اترتی تھی یا جس سے اس کا عمل صالح اوپر چڑھتا تھا، اور زمین روتی ہے جہاں وہ نماز پڑھتا تھا، یعنی افسوس وہ سعادت ہم سے چھین گئی۔ کافر کے پاس عمل صالح کا بیج ہی نہیں، پھر اس پر آسمان یا زمین کیوں روئے، بلکہ شاید خوش ہوں گے کہ چلو پاپ کٹا خسے کم جہاں پاک۔ منظرین ان کو ڈھیل، وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ اور ہم نے بچا نکالا بنی اسرائیل کو ذلت کی مصیبت سے، من فرعون جو فرعون کی طرف سے تھی۔ نمبر 1 انہو کان عالیہ من المسرفین بے شک وہ تھا چڑھ رہا حد سے بڑھ جانے والا۔ نمبر 2 وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ اور ان کو ہم نے پسند کیا جان بوجھ کر جہان کے لوگوں سے۔ نمبر 3 وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ اور دی ہم نے ان کو نشانیاں جن میں تھی مدد صریح۔ نمبر 4 إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ یہ لوگ کہتے ہیں ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرین اور کچھ نہیں ہمارا یہی مرنا ہے پہلا اور ہم کو پھر اٹھنا نہیں۔ نمبر 5 فاتوا بآبائنا ان کنتم صادقین بلا تو لے آؤ تو آؤ ہمارے باپ دادوں کو اگر تم سچے ہو۔ نمبر 6 اہم خیر ام قوم تبع بھلا یہ بہتر ہے یا تبع کے قوم۔ نمبر 7 والذین من قبلہم اور جو ان سے پہلے تھے اہلکناہم انہم کانوا مجرمین ہم نے ان کو غارت کر دیا بے شک وہ تھے گناہگار۔ نمبر 8 وما اور تفسیر۔ نمبر 1 بلکہ فرعون کا وجود ایک مجسم مصیبت تھا۔ نمبر 2 یعنی بڑا متکبر اور سرکش تھا۔ نمبر 3 بنی اسرائیل کی فضیلت یعنی اگرچہ بنی اسرائیل کی کمزوریاں بھی ہم کو معلوم تھیں تاہم ان کو ہم نے اس زمانہ کے تمام لوگوں سے فضیلت دی، اور بعض فضائل جزیہ تو وہ ہیں جو آج تک کسی قوم کو میسر نہیں ہیں ہوئے، مثلا اتنے بے شمار انبیاء کا ان میں اٹھایا جانا۔ نمبر 4 یعنی حضرت موسیٰ کے ذریعے سے مثلا من و سلوہ کا اتارنا، بادل کا سایہ کرنا وغیرہ ذالک۔ نمبر 5 مشرکین مکہ کی دہریت درمیان میں حضرت موسیٰ کی قوم کا ذکر استطراداً آ گیا تھا، یہاں سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کا تذکرہ ہوتا ہے، یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہماری آخری حالت بس یہی ہے کہ موت آ جائے، موت کے بعد سب قصہ ختم، موجودہ زندگی کے سوا دوسری زندگی کوئی نہیں، کہاں کا حشر اور کیسا حساب کتاب۔ نمبر 6 یعنی پیغمبر اور مومنین سے کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے عقیدے میں سچے ہو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تو اچھا ہمارے مرے ہوئے باپ دادوں کو ذرا زندہ کر کے دکھا دو تب ہم جانیں۔ نمبر 7 قوم تبع کی ہلاکت۔ تبع لقب تھا یمن کے بادشاہ کا جس کی حکومت سبا اور حضر موت وغیرہ سب پر تھی۔ تبع بہت گزرے ہیں، اللہ جانے یہاں کون سا مراد ہے، بہرحال اتنا ظاہر ہے کہ اس کی قوم بہت قوت و جبروت والی تھی جو اپنی سرکشی کی بدولت تباہ کی گئی۔ ابن کثیر نے اس سے قوم سبا مراد لی ہے جس کا ذکر سورہ سبا میں گزر چکا، واللہ تعالی عالم۔ نمبر 8 عاد و سمود کی ہلاکت، مثلا عاد و سمود وغیرہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کر کے چھوڑا۔ کیا تم ان سے بہتر یا ان سے زیادہ طاقتور ہو کہ تم کو ہلاک نہ کرے گا یا نہ کر سکے گا؟ خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین ہم نے جو بنایا آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے کھیل نہیں بنایا۔ ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرہم لا یعلمون ان کو تو ہم نے بنایا ٹھیک کام پر، بہت لوگ نہیں سمجھتے۔ نمبر 1 ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین تحقیق فیصلے کا دن وعدہ ہے ان سب کا۔ نمبر 2 یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون جس دن کام نہ آئے کوئی رفیق کسی رفیق کے اور کچھ بھی،
اور نہ ان کو مدد پہنچے۔ نمبر 3 الا من رحم اللہ، مگر جس پر رحمت کرے اللہ، انہ هو العزیز الرحیم، بے شک وہی ہے زبردست رحم والا۔ نمبر 4 ان شجرۃ الزقوم، مقرر درخت سینڈ کا، طعام الاثیم، کھانا ہے گنہگار کا۔ نمبر 5 کالمہل یغلی فی البطون، جیسے پگھلا ہوا تانبا کھولتا ہے پیٹوں میں، کغلج الحمیم، جیسے کھولتا پانی، خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، پکڑو اس کو اور دھکیل کر لے جاؤ بیچو بیچ دوزخ کے۔ نمبر 6 ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر ڈالو اس کے سر پر چلتے پانی کا عذاب۔ نمبر 7 تفسیر نمبر 1 یعنی اتنا بڑا کارخانہ کوئی کھیل تماشا نہیں بلکہ بڑی حکمت سے بنایا گیا ہے، جس کا نتیجہ ایک دن نکل کر رہے گا، وہی نتیجہ آخرت ہے۔ نمبر 2 یعنی اس دن سب کا حساب بیک وقت ہو جائے گا۔ نمبر 3 یعنی نہ کسی اور طرف سے مدد پہنچ سکے گی۔ نمبر 4 یعنی بس جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے وہی بچے گا، کما ورد فی الحدیث الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ۔ نمبر 5 جہنم میں کفار کی عبرتناک سزائیں، کسی ادنا مشابہت کی وجہ سے اس کو زقوم یعنی سینڈ کہا گیا ہے، ورنہ دوزخ کی سینڈ کی کیفیت اللہ ہی کو معلوم ہے۔ جیسے بعض نعمائے جنت اور نعمائے دنیاوی میں اشتراک اسمی ہے، اسی طرح جہنم کے متعلق سمجھ لو۔ نمبر 6 یہ حکم فرشتوں کو ہوگا جو تعذیب مجرمین پر مامور ہیں۔ نمبر 7 وہ پانی دماغ سے اتر کر آنتوں کو کاٹتا ہوا باہر نکل آئے گا، اعاذنا اللہ منہ۔ ذق انک انت العزیز الکریم، یہ اس کو چکھ تو ہی ہے بڑا عزت والا سردار۔ نمبر 1 ان ھذا ما کنتم به تمترون، یہ وہی ہے جس میں تم دھوکے میں پڑے تھے۔ نمبر 2 ان المتقین فی مقام امین، بے شک ڈرنے والے گھر میں ہیں چین کے۔ نمبر 3 فی جنات وعیون، باغوں میں اور چشموں میں، یلبسون من سندس واستبرق متقابلین، پہنتے ہیں پوشاک ریشمی پتلی اور گاڑی ایک دوسرے کے سامنے۔ نمبر 4 کذالک وزوجناہم بحور عین، اسی طرح ہوگا اور بیان دے گی ہم ان کو حوریں بڑی آنکھوں والیاں۔ نمبر 5 یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، منگوائیں گے وہاں ہر میوہ دل جمی سے۔ نمبر 6 لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، نہ چکھیں گے وہاں موت مگر جو پہلے آ چکی۔ نمبر 7 ووقاہم عذاب الجحیم، اور بچایا ان کو دوزخ کے عذاب سے، فضلا من ربک، فضل سے تیرے رب کے، ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے بڑی مراد ملنی۔ نمبر 8 فانما یسرناہ بلسانک، سو یہ قرآن آسان کیا ہم نے اس کو تیری بولی یعنی زبان میں۔ تفسیر نمبر 1 یعنی تو وہی ہے جو دنیا میں بڑا مغرور و معزز و مکرم سمجھا جاتا تھا اور اپنے کو سردار ثابت کیا کرتا تھا، اب وہ عزت و سرداری کہاں۔ نمبر 2 یعنی تم کو کہاں یقین تھا کہ یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا، اس دھوکہ میں تھے کہ بس زندگی یوں ہی کھیلتے کودتے گزر جائے گی، آخر مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے، آگے کچھ بھی نہیں۔ اب دیکھ لیا کہ وہ باتیں سچی تھیں جو پیغمبروں نے بیان کی تھیں۔ نمبر 3 متقین کی حالت، یعنی جو یہاں اللہ سے ڈرتے ہیں وہاں امن چین سے ہوں گے، کسی طرح کا خوف اور غم پاس نہ آئے گا۔ نمبر 4 ان کے لباس، یعنی ان کی پوشاک باریک اور دبیز ریشم کی ہوگی، اور ایک جنتی دوسرے سے اعراض نہ کرے گا، بے تکلف دوستوں کی طرح آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ نمبر 5 یعنی ان سے جوڑے ملا دیں گے۔ نمبر 6 پھل اور میوے، یعنی جس میوے کو جی چاہے گا فوراً حاضر کرا دیا جائے گا، جو کوئی فکر نہ ہوگی، پوری دل جمی سے کھائیں پیئیں گے۔ نمبر 7 حیات ابدی، یعنی جو موت پہلے آ چکی وہ آ چکی، اب آگے کبھی موت نہیں، دائماً اسی عیش و نشاط میں رہنا ہے، نہ ان کو فنا نہ ان کے سامانوں کو۔ نمبر 8 اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے کہ عذاب الہی سے محفوظ و مامون رہے اور ابد الآباد کے لیے مورد الطاف و افضال بنے، لعلکم یتذکرون، تاکہ وہ یاد رکھیں۔ نمبر 1 فرتقب انہم مرتقبون، اب تو راہ دیکھ وہ بھی راہ تکتے ہیں۔ نمبر 2 تفسیر نمبر 1 قرآن آسان ہے، یعنی اپنی مادری زبان میں آسانی سے سمجھ لیں اور یاد رکھیں۔ نمبر 2 یعنی اگر نہ سمجھیں تو آپ چند انتظار نہ کیجیے، ان کا بد انجام سامنے آ جائے گا۔ یہ تو منتظر ہیں آپ پر کوئی افتاد پڑے، لیکن آپ دیکھتے جائیے ان کا کیا حال بنتا ہے۔ تم سورۃ الدخان بفضل اللہ تعالی ورحمتہ فللہ الحمد والمنہ، سورہ دخان الحمدللہ تکمیل تک پہنچی۔